مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ میری گفتگو علماء سو کے متعلق، میری گفتگو پیران سو کے متعلق، یہی علماء سو، یہی پیران سو آپ کو دین کے لیے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے اور آپ کے لیے راستے کے رکاوٹ بنیں گے۔ آج کل ایک عجیب دور ہے نا، آئے روز ہر کوئی فتویٰ لگا رہا ہے، جس کے دل میں جو بھی آئے بس اسی پر فتویٰ چھاپ دیتے ہیں۔ اکثر کہتے ہیں کہ جی علماء دیوبند جو ہیں یہ پیروں کے گستاخ ہیں، پیروں کے ماننے والے نہیں۔ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں وہ سب پیر ہیں، ماننا تو دور کی بات ہے، وہ سب الحمدللہ از خود پیر ہیں۔ ان کا تعلق کسی نہ کسی سلسلے کے ساتھ ہوتا ہے، کسی نہ کسی شخصیت سے، کسی نہ کسی حضرت سے وہ بیعت ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو خلافت مل چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ایسے ہی الزام ہے۔ یاد رکھیں، آپ صرف ماننے کی بات کرتے ہو، میں جو اللہ کا صحیح ولی ہوتا ہے ان کی تعریف قرآن سے آپ کو بتاؤں گا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولی کی تعریف ہے نا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کا مقام قرآن سے بتاؤں گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ولی کا مقام ہے۔ ولی کے صفات قرآن سے ثابت کروں گا، وعباد الرحمن سورۃ فرقان۔ ولی کی کرامتیں آپ کو قرآن سے ثابت کروں گا، جیسے کہ حضرت مریم جو عیسیٰ کی والدہ ہیں ان کی کرامت، اصحاب کہف کی کرامت۔ یقیناً ایسے اولیاء ہیں کہ جن کی ولایت قرآن سے ثابت ہیں، جن کی کرامت قرآن سے ثابت ہیں۔ اور یاد رکھیں ان اولیاء کے پھر جو بیانات ہیں وہ بھی قرآن میں موجود ہے، جیسے کہ لقمان حکیم اپنے بچے سے کہتے ہیں لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یاد رکھیں ہم ولیوں کے خلاف نہیں، ہم ان ولیوں کے خلاف ہیں جو در حقیقت چور اور ڈاکو ہوتے ہیں لیکن لباس ولیوں کا پہنا ہوتا ہے۔ ہم ولیوں کے خلاف نہیں۔ ولی کا معنی ہے دوست، ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کا دوست۔ اب ہمارا کیا کام کہ ہم اللہ کے دوست کے ساتھ دشمنی کریں؟ ہمارا کیا کام کہ ہم اللہ کے دوست کے ساتھ بغض و عناد کریں؟ ہماری دشمنی ان کے ساتھ ہیں جو ہے نہیں لیکن لباس پہنا ہوا ہے، اپنے اوپر صرف لیبل لگایا ہوا ہے، ہم ان کے خلاف ہیں، ہم ان کے خلاف۔ یاد رکھیں ایک علاقے میں ایک پیر تھا نا، تو علاقے کے سارے لوگ ان کے مرید تھے۔ ایک شخص اس کا خلاف تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس بندے کو بھی کسی نہ کسی طور پر اپنی طرف مائل کروں، لیکن وہ مائل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بندہ جو تھا جو خلاف، ان کا معاملہ کاروبار بکریاں چرانا وغیرہ۔ ایک مرتبہ جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، اچانک ان کے بکریوں پر درندہ آ گیا۔ اب یہ بیچارہ حیران کہ درندے سے کون مقابلہ کرے گا۔ اس کے منہ سے اچانک الفاظ نکلے، پیر اگر حق ہو تو پہنچ۔ جیسے یہ الفاظ کے سامنے سے ایک کتا آ رہا ہے، دم ہلاتا ہوا، لمبے لمبے کان، مٹی بھی پورے جسم پہ پڑی ہوئی ہے، اب بھونکتا ہوا۔ جیسے کتا آیا نا، درندے نے کتے کو دیکھا تو بھاگ گیا۔ یہ جیسے ہی گھر گیا ڈائریکٹ پیر صاحب کے مجلس میں گیا۔ پیر صاحب اپنے مریدوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے دور سے کہا، پیر حق ہو حق، حق حق ہو حق۔
پھر حیران ہو گئے کہ بھائی یہ تو مخالف بند ہے، آج کہہ رہے کہ جی حق ہو۔ کہا جی آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا بس میں نے پہچان لیا اب حق ہو حق۔ کہا جی قریب آؤ، کیسے پہچانا؟ کہا جی بس آپ چھوڑے نا، میں نے پہچان لی۔ کہا نا جی اب بتائیں مریدوں کے سامنے آخر آپ نے کون سی کرامت دیکھی؟ انہوں نے کہا پیر صاحب میں بکرے چراتے ہوئے جنگل کی طرف گیا، اچانک درندہ آیا، میری زبان سے فوراً یہ الفاظ نکلے پیر اگر حق ہو تو پہنچے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اچانک سامنے سے آگے دم ہلاتے ہوئے، لمبے لمبے کان مٹی سے پر، اور آپ نے جیسے بھونکنا شروع کیا نا وہ درندہ بات، انہوں نے کہا چل خبیث میں کتا ہوں؟ کہنا جی پیر آپ انکساری سے کام لے رہے ہیں، آپ عاجزی سے، نا بھاگ ہے نا، یہ ان کے پیر ہوتے ہیں، یہ ان کی کرامت ہوتی۔ خدا را ہم اولیاءوں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جو اولیاءوں کے لباس میں چھوڑ ہوتا ہے ہم ان چھوڑوں کے خلاف۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ الحمدللہ کسی جمعے پر آپ بھائیوں کے سامنے قرآن سے ولی کی تعریف، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولی کی تعریف ہے۔ ولی کا مقام لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولی کے صفات وعباد الرحمن، ولی کے کرامت قرآن سے، اور ولی کا جو بیان ہے وہ بھی آپ کو قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں، ہم اولیاء کے دشمن نہیں۔ ہاں ہم ان اولیاء کو نہیں مانتے جو ولی نہیں ہوتا لیکن ولی کے لباس میں صرف چور ہوتا ہے، ہم ان چوروں کے خلاف ہیں۔